رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات سحری کا موقع 1447 ہجری سن 2026 اور 29ویں شب بھی ناظرین اپنے اختتام کو پہنچی، یعنی ہم نے 29واں روزہ اختیار کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اگر واقعتاً یہ شب قدر تھی تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ دو شخصیات موجود ہیں اور ظاہر آخری لمحات ہیں ناظرین، تو ہم نے چاہا ذرا اس کیف و سرور کے ساتھ رخصت لیں جو کیف و سرور آپ کو ان فضاؤں میں لے جائے جو مدینہ پاک کی فضائیں۔ پہلی شخصیت جناب خرم حبیب صاحب اور دوسری شخصیت محترمہ ندا زیدی صاحبہ، دونوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ تو خرم بھائی کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ حضرت کا بڑا خوبصورت بسم اللہ۔ پیش کر رہا ہوں۔ وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ اور ظاہر ہے ندا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو کوئی کلام اس موقع پر آپ بھی پیش کیجیے۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی
مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. اللہ کرے کہ ہمیں مدینہ پاک میسر آ جائے. اللہ کرے کہ ہمیں جمعے کا دن میسر آ جائے. اللہ کرے کہ ہمیں سایہ گنبد خضرا میسر آ جائے. اور اللہ کرے کہ ہمیں شہادت کی موت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں نصیب ہو جائے. آپ کو معلوم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کے حوالے سے کیا فرمایا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بروز محشر اس کی شفاعت کروں گا. امام العاشقین امام مالک علیہ رحمہ ناظرین، اگر ان کا ذکر پاک اس وقت نہ ہو تو پھر لطف نہیں آئے گا. وہ مدینہ پاک کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، آپ کو معلوم، چھوڑتے نہیں تھے. ایک فرض حج کیا تھا اور دوسرا حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے. ایک فرض حج کر چکے تھے. کسی نے پوچھا کہ امام آپ مزید حج کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں اس ڈر سے نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ پاک سے باہر نکلوں اور اجل کا وقت آ جائے اور موت مجھے مدینہ پاک کے باہر سے لے جائے. کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ پاک میں مرے وہ مدینہ پاک میں مرے. اور ان کے ادب کا ناظرین معاملہ پتہ ہے کیا تھا؟ ان کے ادب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مدینہ پاک کی سرزمین پہ اپنے قدم نہیں رکھا کرتے تھے، گو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درس دیا کرتے تھے، لیکن مدینہ پاک کی دیواروں سے لگ لگ کے چلا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قدم کسی ایسی جگہ نہ پڑ جائے کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین ہوں اور میں بے ادبوں میں شمار ہو جاؤں. مدینہ پاک پہ سواری پہ بھی سفر نہیں کرتے تھے. بڑے اعلیٰ و عرفہ ان کے پاس گھوڑے تھے، ترکی نسل کے گھوڑے تھے. امام شافعی علیہ رحمہ انہی کے دور کے ہیں. تو امام شافعی علیہ رحمہ سے ایک دفعہ ملاقات کے لیے گئے تو گھوڑوں کا ذکر ہوا تو امام شافعی علیہ رحمہ نے ان کے گھوڑوں کی بڑی تعریف کی. آپ نے سارے گھوڑے ان کو توفتاً دے دیے. تو کہا کہ اے امام ایک تو رکھ لیجیے. فرمایا نہیں، میں مدینہ پاک پر سواری پہ سفر نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کہاں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدمین شریفین رکھے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میں گستاخوں میں شامل ہو جاؤں. اور آپ کو معلوم ہے رفع حاجت کا معاملہ ان کا کیا تھا کہ جب وہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے تو بہت آہستگی کے ساتھ ویسینٹی سے باہر نکلتے تھے مدینہ پاک میں، بہت آہستگی کے ساتھ. اور جب رفع حاجت کر کے آتے تو بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے آتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رفع حاجت کے لیے بہت تیزی سے باہر جاتے اور جب فارغ ہو جاتے تو پھر بہت آہستگی کے ساتھ آتے. کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا یہ اس لیے میں آہستہ جاتا ہوں کہ اگر موت کا وقت آ جائے تو میرا قدم مدینہ پاک میں ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ جس سے ہو سکے تو مدینہ پاک میں مرے، مدینہ پاک میں مرے. اور جب وہ فارغ ہو جاتے تو بہت تیزی سے اس لیے آتے تھے کہ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر وقت آ چکا ہے موت کا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا قدم مدینہ پاک کے اندر ہو. یہ ہے ناظرین مدینہ پاک. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس مدینہ پاک کی مٹی کو عطا کر دے جو اس کائنات کی افضل ترین مٹی ہے. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کو پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے، بہت دعا کیجیے پاکستان کے محافظین کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، ایک ایک سپاہی کے لیے ناظرین جو اس وقت 25 کروڑ عوام کی محافظت کر رہا ہے. ہر ایک کے لیے دعا کیجیے اور دعا کیجیے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو تیار کر کے ملک کی محافظت کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.
رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، رمضان پاکستان اللہ کا محسوب ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا محسوب ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے، دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے، رمضان پاکستان اللہ کا محسوب ہے، رمضان پاکستان۔ ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو، خلق خدا کو دیکھو اللہ یا